بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے تجوید کے پہلے سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ ہم نے الحمدللہ گزشتہ ہفتے QC1 کا انٹرو لیسن کر لیا، تو اس میں ہمارا یہ بھی اناؤنس ہوا تھا کہ ہم انشاءاللہ ساتھ میں ہمارا ایک آپشنل ایک سیشن ہوا کرے گا جس میں ہم بیسک مخارج کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اسی سیشن کا آج سے انشاءاللہ آغاز ہے، اور آج ہم پہلا سیشن تجوید کا انٹرو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ابھی ہمارے الحمدللہ 34 پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اب ہم لیسن کی طرف آتے ہیں۔ بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے، اس کا سبق نمبر ایک میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ اس کا تعارف ہی ہوگا۔ تو ہمارے پاس پہلی تعارفی آیات میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یہ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 ہے، اور یہ ایک ترغیبی آیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، باقاعدگی سے گویا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے یہاں پر۔ تو ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اپنی تلاوت کو آئندہ کے لیے امپروو رکھتے ہوئے، اس آیات کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم امپروو کریں گے، اور دوسرا اس حکم کی انشاءاللہ جو ہے تابعداری کریں گے۔ ترتیل کا معنی کیا ہے؟ ورتل کے اندر اطمینان سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، اور اس تلاوت کے دوران تجوید کے جو ہم قواعد و ضوابط سیکھیں گے، کچھ بیسک رولز سیکھیں گے، ان کو مد نظر رکھیں گے تلاوت کے دوران۔ عام طور پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم سیکھنے کو بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کو ہم پریکٹیکلی اپلائی نہیں کر پاتے، جبکہ دنیاوی علوم میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ پریکٹیکل اس کا زیادہ کیا جاتا ہے بنسبت پڑھنے کے، کیونکہ وہ فیوچر میں ان کو کام آتا ہے کسی بینیفٹ کے لیے۔ لیکن دینی علوم کے حساب سے ہم صرف سیکھ سکتے ہیں، اور اس کو ہم اپلائی کرنے میں کافی کمزور ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہی اس آیات سے سبق ملتا ہے کہ اگر ہم تجوید یہاں سیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم پریکٹیکل اپنی تلاوت کے اندر پھر استعمال بھی کریں گے۔ جیسے مخارج کے حوالے سے ہم نے کچھ اگر معلومات حاصل کرنی ہے کہ ہم نے کس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے، تو اس کو ہم نے پھر تلاوت میں بھی ویسے ہی کرنا ہوگا۔ تو تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ ہمارے پاس اس کے بعد ہے تعارف، یعنی تجوید کا تعارف ہے۔ تجوید کا قرآن مجید کے حروف کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنے کے علم کا نام علم تجوید کہلاتا ہے۔ یعنی گویا کہ تجوید کا تعارف اتنا ایزی ہے کہ آپ قرآن مجید کے تلفظ کو لے لیں، ان کو درست کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو تجوید پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ تجوید پڑھیں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کے قرآن مجید کے جو تلفظ میں غلطی ہے وہ درست ہو جائے گی۔ تو گویا کہ ہماری الفاظ کی غلطیوں کی درستگی کا نام تجوید ہے۔ تمام حروف کی آوازوں کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ تلفظ کی درستگی ہے، جس میں سے حروف تہجی آپ دیکھ رہے ہوں گے الف سے لے کر یا تک، اور اسی طرح سے قواعد سیکنڈ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو قواعد نظر آ رہے ہیں۔ قواعد سے مراد یہ کچھ زیادہ اس طرح کا اصطلاحات اس میں بھی نہیں ہوں گی انشاءاللہ، لیکن حروف کو صحیح تلفظ سے پڑھ لینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ حرفوں کی آواز کو کتنا لمبا اور کتنا مختصر کیا جائے، جو کہ ہمارا کامن مسٹیک ہوتی ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم اکثر تلاوت کے دوران ایسے حروف کو، ایسے الفاظ کو لمبا کر رہے ہوتے ہیں جن کے اندر لمبا کرنے کا کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ہم جو اچھے خاصے مد والے الفاظ یا حروف ہوتے ہیں ان کو ہم اتنا مختصر کر دیتے ہیں جن کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو اس کی یہ جو سب سے بڑی غلطی ہماری ہے، میری نظر میں بھی بیسکلی سب سے بڑی غلطی ہے جو کہ سوسائٹی میں دیکھنے میں آئی ہے، کامن ہے یہ، کہ ہم کسی حرف کو اپنی طرف سے بہت لمبا کر رہے ہوتے ہیں اور کسی حرف کو اپنی طرف سے بہت چھوٹا شارٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز اس قواعد کے اندر ہمارے پاس آئی، حرفوں کو آپس میں ملاتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا جائے۔ جیسے مثلا ہم شد سے کیسے ملاتے ہیں، جزم سے کیسے ملاتے ہیں، ان کے کچھ بیسک قواعد ہم سیکھیں گے۔ کہاں پر پھر اگر ملاتے ہوئے تو وہاں غنہ ہوگا، کہاں پر غنہ نہیں ہوگا، کہاں پر کوئی حرف بیچ میں سے ڈراپ ہو جائے گا، یہ بیسک سی چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارے آخری ہے، ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیا کہیں گے؟ قواعد کہیں گے۔ تو یہ آپ نے نظر میں رکھنا ہے کہ آپ کے پاس گویا کہ تجوید کے اندر سارے کے سارے الف سے لے کر یا تک کے حروف ہیں، کوئی نیا موضوع نہیں ہے جس میں آپ نے باقاعدہ آپ کو کچھ یاد کرنا پڑے، بس انہی حروف کی پریکٹس ہے، ان حروف کی باقی پریکٹس ہے باقاعدگی سے۔ قواعد کے اندر آپ دیکھیں وہ چیزیں جو میرے آپ کی الحمدللہ بچپن سے ہم سیکھے آ رہے ہیں، جس طرح زبر زیر اور پیش کا قاعدہ ہے، آسان سی بات ہے نا، بالکل زبر زیر پیش ہم اب سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ حروف مدہ ہیں،
یعنی کون کون سے حروف ہے جن پہ مد کیا جاتا ہے، اور حروف لین یہ بھی مدہ کی ایک قسم میں سے آتی ہے. اس کو انشاءاللہ ہم تفصیلاً آگے اسباق میں دیکھیں گے. مد، جزم، شد اور ادغام کے قواعد ہم دیکھیں گے. مد کیسے کرنا ہے، جزم کیسے ہوگی، شد کیسے، ادغام کیسے. ادغام سے پھر تفصیل ہم تھوڑی سی اس کی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اور غنہ کہاں پر کیا جائے گا، کہاں نہیں کیا جائے گا، اظہار، اخفاء، اقلاب، یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے. وقف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آیات کے اندر وقف کرتے ہیں، پھر وہ پیچھے سے ان کو ملانے کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کتنا دوبارہ پچھلی آیات سے لیں، پچھلے جملے سے لیں. یہ بھی بہت اہم معلومات ہے. اور کون سی ایسی کوئی علامت ہو سکتی ہے جس پر وقف کرنا ضروری ہے. یعنی بعض ایسی جگہیں قرآن کے اندر آتی ہیں جہاں پر ہمیں وقف کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بعض ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ ہرگز وہاں نہیں رکنا ہے، وہاں جائز ہی نہیں رکنا. تو ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، ساتھ میں کچھ متفرق قواعد. تو گویا کہ ہمارے پاس یہ ٹوٹل ہمارا جو ہے سبجیکٹ ہے جو اس سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس اسباق کے دوران ہم یہ بیسک چیزیں دیکھیں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں تجوید کا شرعی حکم کیا ہے. یعنی اگر ہم تجوید پڑھ رہے ہیں تو میرے لیے، آپ کے لیے اس کا حکم کیا ہے. تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور اس پر عمل کرنا فرض عین ہے. تجوید کا موضوع ہے قرآن مجید کے الفاظ، اور تجوید کا فائدہ ہے قرآن مجید کو پڑھنے میں ہماری زبان غلطی نہیں کرے گی. یعنی سب سے بڑا فائدہ اس کا یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت پوری مہارت کے ساتھ، حروف کی ادائیگی کے ساتھ کر سکیں گے. اور اس کا مقصد، علم تجوید حاصل کرنے کا مقصد دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر علم ہے اس کے کوئی نہ کوئی فوائد ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ فضائل ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہاں پر بھی ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جس میں سے ہمیں زیادہ تر یہی چیزیں ملتی ہیں کہ تجوید کا علم حاصل کرنا فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ ہے، کہ قرآن مجید کو درست پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حاصل ہونے کے مترادف ہے. تو جتنا ہم اچھا پڑھیں گے اتنا ہمارا اجر زیادہ ہوگا نا. تو جس طرح ورتل القرآن ترتیلا میں ہم نے پہلے دیکھ بھی لیا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، یعنی تجوید کے قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس طرح سے یہ ساری چیزیں. تو گویا کہ یہ ثواب کا باعث بنے گا. تجوید کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو یہ ایک گویا کہ فروعی علوم میں سے ہے. قرآن ہی کو سیکھنے کے لیے یہ ایک راستہ ہے کہ ہم تجوید سیکھتے ہیں، اسی سے ہم قرآن کو سیکھتے ہیں. یہ قرآن کو سیکھنے کا بھی ایک راستہ ہے. تو الحمدللہ، یعنی آپ سب ان بہترین لوگوں میں آپ کا شمار ہو سکتا ہے جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران. جو قرآن کا ماہر ہو وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہم قرآن کے ماہر ہو جائیں گے تو ہمارا اعزاز اتنا ہوگا کہ ہم معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہمارا مقام ہوگا. اور وہ جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو اور قرآن کا پڑھنا اسے تکلیف دہ لگتا ہو تو اس کا اجر دگنا ہے. یعنی گویا کہ سیکھنے کے بعد بھی اگر ہمارے لیے کچھ مشکلات ہیں، ہم سیکھ نہیں پاتے، ہم کوشش کرنے کے باوجود بھی، تو ہمارے لیے اجر ڈبل ہے. تو ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنی، یعنی ہماری اس فضیلت کے اندر ہمارا نام ہو تو یہ بھی مشکل نہیں ہے. یعنی ایک تو ہم بہترین لوگوں میں سے ہو جائیں، اور دوسرا معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہمارا یعنی شمار ہو سکتا ہے. تو اس طرح تجوید کی فضیلت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو. ہم آپ نے دیکھا ہوگا ہم کس طرح زینت دیتے ہیں، خصوصاً پاکستانی جو لوگ ہیں، ہم تو ایسی زینت دیتے ہیں کہ اس میں یعنی ہمارا جو صوبہ ہوتا ہے اس کی بھی پہچان ہو جاتی ہے، کون سے صوبے والا یہ قرآن پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے عرب کے اسٹائل میں. ٹھیک ہے، جس طرح کہ نیکسٹ حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو عرب کے لب و لہجہ اور ان کی آوازوں پر پڑھو. تو کتنی زبردست بات ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو عرب کے اسٹائل سے، عرب کے انداز سے پڑھیں، بجائے اس کے کہ اپنے کسی انداز سے یا اپنے ٹریڈیشنل انداز سے ہم پڑھ رہے ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہم مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تھوڑا سا اس ٹاپک کو مزید انٹرسٹنگ کریں گے اور آگے ان چیزوں کو سیکھیں گے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہوگا، جو ہمارا موضوع ہے وہ لحن ہے، یعنی غلطی کی اقسام ہے، اس کا حکم ہے. تو لحن کا معنی ہے قرآن کریم کو پڑھنے میں غلطی کرنا. اور لحن کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جلی اور ایک ہے خفی. لحن جلی اور لحن خفی بہت فیمس ہے یہ اصطلاحات،
لیکن آپ میں سے اگر کچھ نئے ہوں گے تو ان کے لیے انشاءاللہ یہ نہیں ہوگی، وہ اس کو سمجھ پائیں گے آج سے۔ لحن جلی کا مطلب ہے واضح اور نمایاں غلطی، یعنی ایسی غلطی جو بالکل کلیئر غلطی ہو، یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر ٹرانسلیشن کا بھی اس میں دخل ہو سکتا ہے، یعنی چینج ہو سکتا ہے، اور وہ الفاظ کے اعتبار سے بھی چینج ہو سکتی ہے، تو یہ لحن جلی واضح غلطی ہے۔ اور لحن خفی جو پوشیدہ معمولی غلطی، باریک غلطی، جس کو ہم اردو میں اکثر استعمال کرتے ہیں، یعنی جس غلطی سے باقاعدہ کوئی ایسا زیادہ اثر نہ پڑتا ہو لیکن غلطی ہو بہرحال وہ۔ لحن جلی کی کچھ مثالیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہمارے پاس ایک جملہ ہوتا ہے جو ایکچولی صحیح اس کی پروناؤنسیشن ہوتی ہے اور ایک اس کی غلط پروناؤنسیشن ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کچھ حروف ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں ان الفاظ کے اندر، اور ان حروف کو ہائی لائٹ اس لیے کیا ہے کہ یہ لحن جلی میں آتی ہے یہ غلطیاں۔ تو لحن جلی سے مراد اب ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم اگر کسی حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کر دیتے ہیں تو وہ لحن جلی کہلائے گی، چھوٹی غلطی نہیں ہوگی، بڑی غلطی۔ اور جو میری اور آپ کی تقریباً ہم میں سے یہ یوں سمجھ لیں کہ 50% تو بلا مبالغہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بیسک سی غلطیاں ہماری جو کہ لحن جلی میں آتی ہیں۔ تو الحمد، آپ دیکھ رہے ہیں پہلی سائڈ پہ ہمارا کریکٹ جو پروناؤنسیشن ہے وہ ہے الحمد، ہا ہے نا، تو نیکسٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں کراس جو کیا ہوا ہے اس میں الحمد، تو ہم کون سا چوز کرتے ہیں اکثر؟ ہمارا اکثر یہ سیکنڈ سائڈ والا ہوتا ہے نا کہ فرسٹ سائڈ والا۔ تو الحمد کا اصل معنی ہے تمام تعریفیں، ٹھیک ہے، اور الحمد آگ کی حرارت کا ختم ہونا، موت کا طاری ہونا، اس کے گویا کے اپوزٹ معنی آتے ہیں، یعنی اس کے برعکس ہوتے ہیں جو تعریف کے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس قسم کی غلطیوں سے اجتناب کرنا لازمی ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ لحن جلی ٹائپ کی غلطیاں بالخصوص ہم سے نہ ہو۔ ایک مثال یہاں پر دے رہے ہیں، اسمن، اسمن کا مطلب ہے نام، اسم، ٹھیک ہے، اسم نام، اور اثمن سا سے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے گناہ۔ تو اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں مثلا طاہر صاحب سے میں پوچھتا ہوں ما اسم کا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں ان سے نام پوچھ رہا ہوں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں آپ کا گناہ کیا ہے۔ تو اس طرح دیکھیں آپ ٹرانسلیشن کتنی اپوزٹ ہو جاتی ہے، اسپیشلی جو عرب لوگ ہوں گے ان کے نزدیک کتنا بری بات ہوگی اگر ہم اس کو کہیں ما اسم کا، تو کہیں گے میرا نام، میرا گناہ تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہیں گے ما اسم کا سین سے، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ میرا نام پوچھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں چھوٹا سا ایک ساؤنڈ تبدیل کرنے سے پورا جملہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ہمارے پاس جملہ ہے یہاں پر ذلہ، ذال کے ساتھ، وہ ذلیل ہوا، اور ذلہ وہ پھسلا، تو ان دونوں میں ہم اکثر ذلہ پڑھ دیتے ہیں بجائے ذلہ کے، یا ذلہ کو ہم ذلہ پڑھ دیتے ہیں، ذلہ کو ہم ذلہ، تو ایک دوسرے کے ساتھ مکسنگ ہو رہی ہوتی ہے زیادہ۔ تو اس طرح سے ان کو ہم نے انشاءاللہ پرفیکٹ پڑھنا ہوگا، اس کی ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے، ایسا نہیں کہ میں صرف آپ کو شو کرا رہا ہوں، یہ ہم نے ساری چیزیں کور کرنی ہے انشاءاللہ ان فیوچر۔ ایک ہماری لحن جلی کی مثال یہاں پر دی ہے تین تا کے ساتھ، تو تین کا مطلب ہے انجیر، والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہوئی ہے انجیر کی، ٹھیک ہے، اور تین کا مطلب ہے مٹی، ٹھیک ہے، توین تو کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم تین کی جگہ توین لگا دیتے ہیں بات الٹی ہو جائے گی، والتین والزیتون اگر ہم کرتے ہیں تو بات الٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی قسم ہو جائے گی مٹی کی بجائے انجیر کے۔ اسی طرح اگر ہم توین کی جگہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ انسان کو مثلا مٹی سے پیدا کیا، وہاں تین لگائے تھے انجیر سے پیدا کیا ہے، تو وہ بھی بات الٹی ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی جو غلطیاں ہیں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جو ہماری کامن مسٹیکس ہیں وہ عام طور پر لحن جلی میں آتی ہیں، خفی میں نہیں آتی، یعنی بڑی غلطی میں آتی ہیں، تو اس کی کریکشنز ہمارے لیے بہت لازمی ہے۔ ایک بہت فیمس مثال ہماری نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس ایک جملہ ہے قل، اب اس کو قوف ہم پڑھتے ہیں نا، قل کہہ دیجئے، اور ایک ہے کل کھائیے، تو ہم اکثر کیسے استعمال کرتے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، اس طرح ہم قل اعوذ برب الفلق، چاروں قل پڑھ لیجئے۔ تو اس طرح کے ہماری اصطلاحات جو ہے نا یہ تقریباً یعنی تجوید کے اعتبار سے یا عرب کی اپنی جو لینگویج اصل لینگویج ہے اس حساب سے یہ غلط ہو جاتی ہے قل، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ قل، اس کا مطلب ہوگا کہہ دیجئے، اور میں اگر آپ سے کہتا ہوں قل تو اس کا مطلب کھائیے، تو ہم ایک دوسرے کو کیسے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی ہم اگر کوئی سینٹینس میں استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم قل کی جگہ قل استعمال کریں تو اس کا مطلب ہم اس کو کہنے کے لیے کوئی بات نہیں کر رہے بلکہ ہم اس کو کھانے کا پیکیج دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ ساری چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ نے نوٹ کرنی ہوں گی۔ ساتھ ساتھ علیم، عین کے ساتھ آپ دیکھیں علیم جاننے والا، اور علیم دردناک، اب دیکھیں دردناک میں اور جاننے والے میں دونوں میں جو نا ڈفرینس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں کئی جگہ علیم لکھا ہوتا ہے، ہم اس کو نعوذ باللہ علیم پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے پاس لحن جلی کی صورت ہوگی حرکت کو حرکت سے بدل دینا، یہ آپ نوٹ کر لیجئے ذرا۔ ایک پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟
حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کرنا. مثلا الحمد الحمد، بیسک کے لیے آپ یہی مثال یاد رکھیں. ٹھیک ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا یہ لحن جلی ہے. اور لحن جلی میں ایک اور ٹائپ کی بھی ہو سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا، یعنی زبر کو پیش کر دینا، پیش کو زبر کر دینا. ایسا کچھ اگر آپ کریں گے تو یہ بھی لحن جلی میں آئے گی، بڑی غلطی میں آئے گی. جس طرح قتل داود جالوتا. اب دیکھیں قتل داود پیش لکھا ہوا نا داود، اور جالوتا پہ زبر لکھا ہوا ہے. تو داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. اس کے نیکسٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں قتل داود جالوت، جالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کیا. ٹرانسلیشن آپ دونوں کی دیکھیں گے تو برعکس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے عربی کے اندر جو ہم ڈفرینس نکالتے ہیں افراد کا، یعنی اس کے اندر فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، جس کو آبجیکٹ سبجیکٹ آپ اپنی اصطلاحات میں استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ پیش اور زبر سے ڈیفائن کرتے ہیں. آپ کو زبر اور پیش بتاتی ہے کہ کس نے کیا کیا اور کس پر کیا گیا، یعنی کس نے کھایا اور کس چیز کو کھایا نا. تو یہ چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ ہمیں ساتھ ساتھ پتہ چلیں گی ان فیوچر. ہم کورسز بھی ساتھ ساتھ جاری رکھ رہے ہیں الحمدللہ QC1 کے. تو اس طرح سے ہمیں حرکات سے پتہ چلتا ہے. تو اس یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر ہم حرکات کو الٹی کرتے ہیں تو افراد تبدیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ غلطی لحن جلی میں آئے گی، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے. اب ہم آتے ہیں لحن جلی کا حکم کیا ہے. ایسی غلطی کرنا بہت سنگین ہے اور جان بوجھ کر ایسے کرنے والا گناہگار ہوگا. لحن جلی کا حکم ہے کہ ایسی غلطی کرنا بہت سنگین ہے اور جان بوجھ کر ایسے کرنے والا گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے، اور لحن خفی کی طرف اب ہم آتے ہیں بلا تاخیر تصر ہوتا ہے. تو لحن خفی جو ہے پوشیدہ اور غیر واضح غلطی کو کہا جاتا ہے، اور ایسی غلطی سے معنی میں کوئی تبدیلی تو نہیں آتی. جیسے مد کی جگہ آپ مد نہ کریں، جس طرح جاء، اب 3 سیکنڈ تک میں نے آواز تقریباً جاری رکھنی ہے. تو اس کو اگر میں جا پڑھ دیتا ہوں تو بات وہی ہے کہ ٹرانسلیشن میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے تلاوت کی وہ وہاں پر ختم ہو جائے گی. تو سورۃ الفاتحہ کو آپ دیکھ رہے ہوں گے. سورۃ الفاتحہ کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک اسی طرح پریکٹس کے ساتھ دیکھیں گے کہ ہماری کون کون سی غلطیاں اس صورت کے اندر ہیں. اور اب ہم آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سورۃ الفاتحہ کے اندر کامن مسٹیک میں کس طرح کی ہوتی ہیں. جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا والی 2 غلطیاں ہیں. رحمان الرحیم ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے. یہ سورۃ الفاتحہ کی صرف یہاں بتائی جا رہی ہیں، صرف ہماری سمجھ کے لیے. دوسرا ہے الحمد للہ رب العالمین. تو اس کو عام طور پر ہم غلط پڑھتے ہوئے الحمد للہ رب العالمین پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت کامن سی مسٹیکس ہیں یہ بھی. اور الرحمن الرحیم کو ہم الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہوتے ہیں غلطی سے. ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم سارے نہیں پڑھ رہے ہوں گے، میں سب کو جو ہے نا وہ بلیم نہیں کرتا، لیکن اکثر ہم میں سے اس قسم کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو ہم غلطی سے کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم عام طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں جو سننے میں آیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اس کو اکثر غلطی سے ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم کو ہم غلط پڑھتے ہوئے صراط الذین انعمت علیہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری غلطیاں آپ دیکھ رہے ہیں. 16 غلطیاں یہاں پر ہمارے پاس ہو گئی ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور آگے مزید بھی غلطیاں چل رہی ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس کو غلطی سے ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت زبردست کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ سائڈ والا جو رونگ ہے اس کو ہم زیادہ کلیئر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم نے انشاءاللہ کریکٹ کرنا ہے. یہ جو بیسک سی غلطیاں ہیں، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو استفادہ ہوگا، امید کرتا ہوں. نیکسٹ ٹائم جب ہم پریکٹس کریں گے تو اب ہم آتے ہیں ہمارا جو سٹائل ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں بار بار کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ہمارا ٹریڈیشنل سٹائل ہے جو ہم روز قرآن کے ساتھ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک ہمارا یہ سٹائل ہے نا. اور ایک ہمارا ہوگا کہ ہم اعوذ باللہ کو الگ کریں، بسم اللہ کو الگ کریں. جس طرح یہاں پر آپ دیکھیں تعوذ لکھا ہوا، قرآن کریم شروع کرتے ہوئے تعوذ پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور تسمیہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا یہ اختیاری ہے، آپشنل ہے. یعنی بسم اللہ، یعنی شیطان کو آپ لازمی بگائیں گے کہ آپ شیطان آپ کو روک نہ لے کسی اچھے کام سے. اور برکت کے لیے بسم اللہ ہے تو وہ آپشنل ہے، آپ یوں سمجھ لیں آسانی کے لیے. تو ہمارا سٹائل اب کیا ہوگا میں آپ کو یہاں سے دکھانا چاہوں گا. آخری ہماری سلائیڈ ہوگی انشاءاللہ. جس طرح ہمارے پاس ایک جملے شروع ہوں گے، آیات شروع ہوں گے، اس کو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں آرام سے میں تسلی سے سانس لے لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پہ بھی میں پھر سانس لے لوں آرام سے. پھر قل هو اللہ احد، اس طرح سے میں نیکسٹ آیات کو کنٹینیو کروں.
تو پہلے میں نے جو پڑھا تھا وہ آپ اس کو ریجیکٹ سمجھیں، وہ ویسے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو عام اسٹائل ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جو بہت رائج ہے، وہ اس طرح سے ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں، فاسٹ فاسٹ. کسی طرح ہم نے سورہ یاسین صبح جلدی مکمل کرنی ہوتی، شام کو سورہ ملک مکمل کرنی ہوتی، سورۃ الکہف کا جیسے یا ہم جمعے والے دن پڑھ رہے ہوں، ہم کسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی یعنی وہ جو ٹاسک ہے وہ پورا ہو، بجائے اس کے کہ وہ اچھی طرح ادا ہو، بھلے آدھا ہو جائے نا. تو ہم انشاءاللہ آج سے ایک یہ ارادہ بھی رکھیں گے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنے کے بجائے اچھی کرنے کی کوشش کریں گے، تھوڑی ہو جائے اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اسی پہ ہمارا آج کا سیشن انشاءاللہ اختتام. امید کرتا ہوں آپ سب کو اس سے استفادہ ہوگا. مزید اس کے لیے آپ کے پاس انشاءاللہ ریکارڈنگ اور سلائڈز بھی آ جائیں گی، آپ ان سے دوبارہ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں بعد میں. اور آپ کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ پہ ساؤنڈ وائس میسیجز کے ذریعے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.